بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے سامنے حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معلومات پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت ابو العاص بن ربیع کا نام لقیط اور کنیت ابو العاص تھی۔ آپ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے، صحابی اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی بن ابو العاص کے والد تھے۔ حضرت کی بعثت پر آپ فوری ایمان نہ لائے بلکہ غزوہ بدر میں مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑے۔ حالات زندگی: ابو العاص بن ربیع زینب بنت محمد کے خاوند تھے، جس سے ان کا ایک فرزند جس کا نام علی تھا اور ایک لڑکی جن کا نام امامہ تھا پیدا ہوئے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا نے حضرت علی مرتضیٰ کو وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد آپ حضرت امامہ بنت ابو العاص سے نکاح کر لیں۔ چنانچہ حضرت علی نے حضرت سیدہ فاطمہ کی وصیت پر عمل کیا۔ داماد رسول: اعلان نبوت سے قبل حضرت خدیجہ کی فرمائش پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب کا نکاح ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے کر دیا۔ ابو العاص حضرت خدیجہ کی بہن حضرت حالہ کے بیٹے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی سفارش پر حضرت زینب کا ابو العاص کے ساتھ نکاح فرما دیا تھا۔ حضرت زینب تو مسلمان ہو گئی تھیں، مگر ابو العاص شرک و کفر میں اڑے رہے۔ رمضان 2 ہجری میں جب ابو العاص جنگ بدر سے گرفتار ہو کر مدینہ آئے، اس وقت حضرت زینب مسلمان ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ میں ہی مقیم تھیں۔ چنانچہ ابو العاص کو قید سے چھڑانے کے لیے انہوں نے مدینہ میں اپنا وہ ہار بھیجا جو ان کی ماں حضرت خدیجہ نے ان کو جہیز میں دیا تھا۔ یہ ہار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ پا کر صحابہ کرام نے حضرت زینب کے پاس واپس بھیج دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص سے یہ وعدہ لے کر ان کو رہا کر دیا کہ وہ مکہ پہنچ کر حضرت زینب کو مدینہ منورہ بھیج دیں گے۔ چنانچہ ابو العاص نے اپنے وعدہ کے مطابق حضرت زینب کو اپنے بھائی کنانہ کی حفاظت میں بطن یا جج تک بھیج دیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو ایک انصاری کے ساتھ پہلے ہی مقام بطن یا جج میں بھیج دیا تھا۔ چنانچہ دونوں حضرات بطن یا جج سے اپنی حفاظت میں حضرت زینب کو مدینہ منورہ لائے۔ جب حضرت زینب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئیں تو کفار قریش نے ان کا راستہ روکا، یہاں تک کہ ایک بد نصیب ظالم حبار بن الاسود نے ان کو نیزہ سے ڈرا کر اونٹ سے گرا دیا، جس کے صدمہ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ مگر ان کے دیور کنانہ نے اپنے ترکش سے تیروں کو باہر نکال کر یہ دھمکی دی کہ جو شخص بھی حضرت زینب کے اونٹ کا پیچھا کرے گا وہ میرے ان تیروں سے بچ کر نہ جائے گا۔ یہ سن کر کفار قریش سہم گئے۔ پھر سردار مکہ ابو سفیان نے درمیان میں پڑھ کر حضرت زینب کے لیے مدینہ منورہ کی روانگی کے لیے راستہ صاف کرا دیا۔ اس کے بعد ابو العاص محرم 7 ہجری میں مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے آئے اور حضرت زینب کے ساتھ رہنے لگے۔ غزوہ بدر میں کفار کے ساتھ: جنگ بدر کے قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع بھی تھے۔ یہ حالہ کے لڑکے تھے اور حالہ حضرت خدیجہ کی حقیقی بہن تھیں، اس لیے حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ لے کر اپنی لڑکی حضرت زینب کا ابو العاص بن ربیع سے نکاح کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی صاحبزادی حضرت زینب نے تو اسلام قبول کر لیا، مگر ان کے شوہر ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے اور نہ حضرت زینب کو اپنے سے جدا کیا۔ ابو العاص بن ربیع نے حضرت زینب کے پاس قاصد بھیجا کہ فدیہ کی رقم بھیج دیں۔ حضرت زینب کو ان کی والدہ حضرت خدیجہ نے جہیز میں ایک قیمتی ہار بھی دیا تھا،
حضرت زینب نے فدیہ کی رقم کے ساتھ وہ ہار بھی اپنے گلے سے اتار کر مدینہ بھیج دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس ہار پر پڑی تو حضرت خدیجہ اور ان کی محبت کی یاد نے قلب مبارک پر ایسا رقت انگیز اثر ڈالا کہ آپ رو پڑے، اور صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی مرضی ہو تو بیٹی کو اس کی ماں کی یادگار واپس کر دو۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام نے سر تسلیم خم کر دیا اور یہ ہار حضرت زینب کے پاس مکہ بھیج دیا گیا۔ ابتدائی زمانہ تک یہی حکم جاری تھا، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح عتبہ بن ابی لہب اور ابو العاص بن ربیع سے کر دیا تھا، حالانکہ یہ دونوں کفر پر تھے۔ بعد میں وہ آیات نازل ہوئیں جن میں مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد سے حرام قرار پایا۔ انہوں نے وعدہ پورا کیا اور حضرت زینب کو بھیج دیا اور پھر بعد میں خود بھی اسلام قبول کر لیا۔ قبول اسلام۔ ابو العاص رہا ہو کر مدینہ سے مکہ آئے اور حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیا۔ ابو العاص بہت بڑے تاجر تھے، یہ مکہ سے اپنا سامان تجارت لے کر شام گئے اور وہاں سے خوب نفع کما کر مکہ آ رہے تھے کہ مسلمان مجاہدین نے ان کے قافلے پر حملہ کر کے ان کا سارا مال و اسباب لے لیا۔ یہ مال غنیمت تمام سپاہیوں میں تقسیم بھی ہو گیا۔ ابو العاص چھپ کر مدینہ پہنچے اور حضرت زینب نے ان کو اپنے ہاں پناہ دے کر اپنے گھر میں اتارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اگر تم لوگوں کی خوشی ہو تو ابو العاص کا مال و اسباب واپس کر دو۔ فرمان رسالت کا اشارہ پاتے ہی تمام مجاہدین نے سارا مال و سامان ابو العاص کے سامنے رکھ دیا۔ ابو العاص اپنا سارا مال و اسباب لے کر مکہ آئے اور اپنی تمام تجارت کے شریکوں کو پائی پائی کا حساب سمجھا کر اور سب کو اس کے حصہ کی رقم ادا کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور اہل مکہ سے کہہ دیا کہ میں یہاں آ کر اور سب کا پورا حساب ادا کر کے مدینہ جاتا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ابو العاص ہمارا روپیہ لے کر تقاضے کے ڈر سے مسلمان ہو کر مدینہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص مدینہ آ کر حضرت زینب کے ساتھ رہنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد سیدہ زینب کے شوہر ابو العاص بن ربیع کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اس نے مجھ سے بات کی اور سچی بات کی، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا اور اسے پورا کر دکھایا۔ وفات 10 ہجری میں حضرت علی کی سرکردگی میں یمن جانے والے سیریا میں شریک ہوئے۔ یمن سے واپسی پر حضرت علی نے انہیں اس علاقے کا عامل بنایا۔ آپ کی وفات ماہ ذوالحجہ 12 ہجری بمطابق ماہ فروری 634 میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اولاد: حضرت زینب کے بطن سے ابو العاص کی 2 اولادیں ہوئیں، علی اور امامہ۔ علی کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، امامہ زندہ رہیں۔ مرحومہ بیٹی کی اس یادگار سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والہانہ محبت تھی، اس کو آپ جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، ہر وقت پاس رکھتے تھے، نماز کی حالت میں بھی جدا نہ کرتے تھے، رکوع کرتے وقت بٹھا دیتے تھے اور کھڑے ہوتے وقت پھر اٹھا لیتے۔ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے ان سے شادی کی۔ عام حالات: ابو العاص گو ظہور اسلام کے بعد بہت دنوں تک شرک کی تاریکی میں مبتلا رہے، لیکن ان کو اسلام اور مسلمانوں سے کوئی عناد نہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر حالت میں ان سے یکساں محبت رہی۔ چنانچہ اس زمانے میں بھی جب کہ ابو العاص رضی اللہ عنہ اسلام نہیں لائے تھے، آپ ان کا تذکرہ بھلائی ہی کے ساتھ کرتے تھے۔ آخر میں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔